اللہ جو تقدیر میں لکھتا ہے نا وہی بیوی ملے گی، اس کے سوا نہیں مل سکتی۔ اس لیے ذرا چکر میں کم رہا کرو کہ ادھر جیسے بلی کی نیا چھچڑے میں ہوتی ہے نا، ادھر منہ ڈالا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں، عبرت حاصل کرو۔ ادھر منہ ڈالا، ادھر تاک، ادھر جھانک، یہ سب بند کرو۔ اسلام کا قانون نہیں ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، کسی کے گھر میں جھانکنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ تاک جھانک بند کرو۔ گلیوں کے اندر سائیکل لے کر کے گھوما تو ادھر منہ ڈالا، ادھر دیکھا، کوئی کام نہیں، گاڑیاں لے کر زبردستی پھر رہے ہیں، سائیکل لے کے زبردستی پھر رہے ہیں۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے سنو، اگر شادی سے پہلے بدکاری کرو گے تو پھر پاک بیوی نہیں ملے گی۔ قرآن اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بدکاری کر چکا، علماء سے سنا، بیان سنا اور سچی توبہ کر لے، پھر اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ انہیں پاک دامن بیویاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو توبہ کر لو گے تو پھر محفوظ ہو جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے پاک دامن رہو۔ حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں نا، امام حسن پاک کا قول ہے اگر تم چاہتے ہو بیوی پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیویاں خود ہی پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پاک دامن رہے تم پاک دامن بنو، تمہارے بیٹے پاک دامن ہوں گے، تمہاری نسلیں پاک دامن ہوگی انشاءاللہ اگر تم پاک دامن رہو گے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی، دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی اور اتفاق سے دو بہنیں بھی وہ تھی، ادھر دو بھائی ادھر، ایسا ہوتا ہے نا دو بھائی دو بہن ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہنیں آئی ادھر سے اور یہ دو بھائی، شادی ہو گئی تو اتفاق ایسا ہوا جب حجرے میں پہنچانے کی بات آئی تو عورتوں کی گڑبڑی کی وجہ سے اور دلہنیں تبدیل ہو گئی، دلہنیں تبدیل ہو گئی، یعنی اس بھائی کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی ادھر چلی گئی۔ جب اب رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ بھائی وہ جو عورتوں کی کوتاہی کی وجہ سے دلہن تبدیل ہو گئی، اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اس ولیمہ میں امام اعظم بھی موجود تھے، امام سفیان ثوری موجود تھے، امام عامش موجود تھے، امام حماد، یعنی بڑے بڑے اس دور کے اکابر، یعنی کتنے بڑے گھر میں شادی رہی ہوگی وہ کہ امام اعظم جیسے لوگ اس ولیمے میں شریک ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی حافظ غفران صاحب جس شادی میں آئے تو ماشاءاللہ معزز لوگوں کی شادی ہے، حافظ مقصود صاحب آئے تو عزت دار لوگوں کی شادی ہے، تو ایسا ہوتا ہے، مہمان دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں۔ اب امام اعظم جس کی شادی میں جائیں وہ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ لوگ سب بیٹھے تھے، وہ عورتوں سے بات باہر آئی کہ عورتوں آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی کہ دلہن چینج ہو گئی، دلہن چینج ہو گئی۔ اب عورتوں کو بات پتہ چلے تو وہ چھپنا کب تھی، تو سب اب ہر دور کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے اور ہر شہر کی عورت عورت ہی ہوتی ہے، خوب چیخ پکار ہونے لگی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ مردوں نے امام سفیان ثوری سے اور دیگر ائمہ سے کہا کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی کہ کیا کریں، وہ کہا کہ تبدیل ہو گئی تو کیا کریں، اس کی اس کے ساتھ کر دو، اس کی اس کے ساتھ کر دو، جو جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ غلطی سے وہ جان بوجھ کر تو ہوا نہیں۔ اب بھائی فتویٰ دینا ہی بہت اہم نہیں ہوتا ہے، فتوے کو دیتے وقت یہ بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو جس کی بیوی تھی اس کے پاس پہنچا دو، غلطی سے ہو گیا تو کیا کریں گے۔ بھائی دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اب اس کو پھر اس کے پاس بھیجے، اس کو اس کے پاس بھیجے، تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں گے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ گزار چکا ہے رات، وہ اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ تو گھر والوں کو تھوڑا سا طرح کہ بھئی چلو ٹھیک ہے جو بیوی جس کی اس کے پاس رہے گی، لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکی ہے اور وہ ساری زندگی نظر اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن اس محفل میں خوش نصیبی ان کی یہ تھی کہ ہمارا امام امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پہ اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے کہ ہر عورت اپنی شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ سماج کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ گھریلو بھی تو معاملات ہے۔ ایک کام کرو،
दोनों दूल्हे को मेरे पास बुलाओ। वो दोनों दूल्हे आए। आपने उससे पूछा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है? उसने कहा हाँ। दूसरे से कहा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है? उसने कहा हाँ। फरमाया अब एक काम करो, तुमको ये पसंद है जिसके साथ तुमने रात गुजारी, तो ये जो तेरी बीवी थी तेरे निकाह में थी, तू उसको तलाक दे दे और तू इसके साथ निकाह कर ले जिसके साथ तूने रात गुजारी, और तू इसको तलाक दे दे और ये इसके साथ निकाह कर ले जिससे रात गुजारी। क्योंकि निकाह के बाद अगर विदाई और खलवत नहीं हुई है तो तलाक दी जाएगी, तो उसमें इद्दत गुजारना नहीं पड़ेगा। तो इधर उसने उसको तलाक दे दिया, इधर उसने उसको तलाक दे दिया, और जिसने जिसके साथ रात गुजारा वो उसी की बीवी हो गई, इसने इसके साथ रात गुजारा उसी की बीवी हो गई। देखो निकाह होने के बाद भी कुदरत ने जहां लिखा था, जो जिसको मिलनी थी वो उसी को मिली ना। निकाह भी हो गया है, निकाह होने के बाद भी तो कुदरत का लिखा नहीं टलता, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। तो और लड़कियों को अगर रिश्ते लेट आते हैं वो बहुत बेचैन होती है कि अरे मुझे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, फिर वो कभी कभी गलत कदम उठाती है। लड़के भी उनका अच्छा रिश्ता नहीं होता, बहुत फील करते अरे यार जो देख के जाता है फिर ना कह देता है, मेरे अंदर कमी कैसे ये सब बताएं, देख के जाते ना कहते। मेरे भैया तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वो तेरे लिए लिखी नहीं थी जिसके माँ बाप तुझे देखने आए थे। मेरी बेटी तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वो तेरे लिए लिखा हुआ नहीं था जिसके लिए जिसके माँ बाप तुझे देखने आए थे। अरे जिस दिन लिखा हुआ आ जाएगा फिर उस दिन नहीं भी देखेंगे तो भी तेरा निकाह हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना चाहिए और अपनी बेटियों का निकाह वहां कीजिए जो लोग नबी पाक के वफादार हों।